السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ سورہ نساء کی 48 نمبر آیت، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ شرک کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ آپ کسی کو اللہ کا شریک سمجھے یا اس کے ساتھ کسی غیر کو، مثلا پتھر، انسان، سورج، چاند، نبی، جن، ستارہ، فرشتے یا کسی شیخ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ یہ شرک کی انہوں نے مختصر سی ڈیفینیشن اس کی تعریف کی ہے۔ آج کے پرفتن دور میں جو جہالت، ضلالت، شرک و بدعت رسومات موجود ہیں، قبل از بعثت کی جاہلیت سے کئی گنا آگے ہے۔ شرک ایک ایسا خطرناک اور موذی مرض ہے جو انسان کے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ باقی گناہوں کی معافی کی امید ہو سکتی ہے مگر شرک کی کوئی معافی نہیں۔ اگر اسی حالت میں انسان فوت ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، آج لوگوں کی اکثریت شرک و بدعات کو نیکی سمجھ کر بزرگوں اور فوت ہونے والوں سے عقیدت محبت میں آ کر سب کچھ کر جاتے ہیں۔ اللہ کو کسی قوم، کسی شخص یا ہستی سے محبت نہیں، اللہ کو اپنے قانون سے محبت ہے۔ جو اس قانون کو فالو کرے گا، اس کو ترجیح دے گا، مانے گا، وہ اس کو محبوب ہے، وہ اللہ کو پیارا ہے۔ جو اس کو قانون کو، اس شریعت کو ترجیح نہیں دے گا، وہ مردود ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کی 83 سے لے کر 88 آیت نمبر تک فرمایا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب، نوح، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یونس، لوط علیہم السلام۔ 16 نبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان کے اوصاف بیان کیے، بڑے اچھے، بڑے نیک۔ آگے فرمایا اللہ نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ نبی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے، اللہ فرماتے میں ان کے عملوں کو ضائع کر دیتا۔ حتیٰ کہ پیغمبروں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی شخصیت ہمارے نزدیک افضل اور بڑی نہیں ہے، مگر اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ زمر کی 65 نمبر آیت میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تحقیق ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح آپ سے پہلے دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، یقیناً اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اللہ آپ کے عملوں کو بھی ضائع کر دے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شرک کا آغاز نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کے دور کے جو 5 تن گزرے تھے، 5 نیک بزرگ تھے، ود، سوا، یعوق، یعوس اور نصر، ان سے ہوا۔ ان کی شان میں انہوں نے غلو کیا، زیادتی کی، ان کی تصویریں بنا کر، ان کے مجسمے بنا کر رکھ دی، جس طرح آج بھی بعض لوگ اپنے گھروں کے اندر، دکان اور مکان پر پیروں کی، بزرگوں کی، نیک لوگوں کی تصویریں، خیالی تصویریں بنا کر گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر آویزاں کرتے ہیں، چسپاں کرتے ہیں اور ان کو برکت کا حصول سمجھتے ہیں۔ صبح و شام ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کو کرنی برنی والے سمجھتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ جواب اس کا قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ حج کی 73 نمبر آیت میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے کان لگا کر بڑے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولا اجتمعوا لہ، اگر وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائے، وان یسلبهم الذباب شیئا، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز اچک کر چھین کر لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، وہ مکھی سے وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، لینے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اور سورہ اعراف کی
194 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ فرماتے وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں، فدعوہم، ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، وہ تمہیں اگر تم سچے ہو کیا وہ تمہاری پکار کا جواب دیں گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا پیروں فقیروں نیک لوگوں ان کو خوشی غمی کے اندر پکارتے ہیں، انہیں مشکل کشا، غوث اعظم، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، ان کی قبروں کے گرد چکر کاٹتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، ایسا شخص خود بھی غلط فہمی کا شکار ہے اور لوگوں کو بھی اس نے دھوکے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ زمر کی 36 نمبر آیت میں فرماتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سورۃ المائدہ کی 72 نمبر آیت اللہ نے فرمایا بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے بندے پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن و سنت کا اٹل فیصلہ ہے، اگر انسان شرک کے بغیر مر گیا تو اس کی قطعاً نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور نہ ہی وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو وہ مشکل کشا نہیں کہتا، کسی اور کو غوث اعظم نہیں سمجھتا، اللہ کے سوا کسی اور کو وہ دور نزدیک سے نہیں پکارتا، کسی اور کو اولادیں دینے والا، رزق دینے والا، خوشی غمی دینے والا، بلائیں ٹالنے والا، مصیبتیں ٹالنے والا نہیں سمجھتا، صرف ایک اللہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی آیات کو، اللہ کے ان اوصاف کو من وان اسی طرح مانتا ہے، اللہ کی توحید کا دامن پکڑتا ہے اور شرک سے بیزار کرتا ہے، حالت توحید پر فوت ہو جاتا ہے، تو یقیناً ایسا انسان ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو شرک پر مر جاتا ہے، بظاہر وہ اذانیں کہے، نمازیں پڑھائے، روزے رکھے، حج عمرہ کرے، نیکی کے کام کرے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پہ موت دے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔